اس لیے تھوڑا سا غور کریں، دھیان دیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں آج نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، جو چیز ان کو آسان لگتی ہے وہ چیز کو وہ قبول کرتے ہیں، اور جو چیز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہود یہ کرتے تھے، تم کیسے کر رہے ہو مسلمان ہو؟ افسوس ہے تم پر۔ جھنڈیاں لگانا آسان ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے، گلیاں سجانا آسان ہے، گلیاں سجاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے، اور محفلوں میں آنا آسان ہے، محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے۔ یاد رکھنا گلیاں سجتی تھی، سجتی ہیں، سجتی رہے گی، جھنڈیاں لگتی تھی، لگتی ہے، لگتی رہے گی، منع نہیں کر رہے، لیکن جھنڈیاں لگانا نفل ہے، مستحب ہے، گلیاں سجانا نفل ہے، مستحب ہے، لیکن سجدوں سے مسجد کو آباد کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ پہلے اس کی طرف توجہ کرو پھر اس کی طرف بھی توجہ۔ جو مطلقاً منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو، اور جو لوگ نماز چھوڑ کر ادھر ہی لگے ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو۔ امت کو انتشار کا شکار نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں گلی سجانا کیوں منع، جھنڈیاں لگانا کیوں؟ کہا اس سے فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی وقت یہی چیز ہمیں بٹیا کی شادی کے موقع پر بھی یاد آ جائے کہ اتنے با اتنے کا منڈپ لگانا بھی تو فضول خرچی ہے، تو پھر شاید میلاد النبی پر آپ کو یہ کہنا شاید آپ کو کچھ حق بن سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتے ہیں لائٹنگ سے پاور جاتی ہے اور پاور خرچ ہوتی ہے، تو مدرسے کے جلسے پر بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جو مدرسے کے سالانہ دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں اس پہ بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی میرا اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا نوجوان بھولپن میں کہہ دیتا ہے کہ مولانا یہ تو گلی تو حرام ہے، اور یہ تو کوئی عالم نہیں کہے گا، یہ عالم لوگ نہیں کہتے۔ یہ جو چھوکرے نا جو گلی میں بیٹھتے ہیں اور نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ قرآن حدیث کا ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو ایسی بات کہہ دیتے۔ عالم ہوتا، عالم کی نظر بہت دور تک جاتے، جہاں واقعی علم ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں کی جاتی۔ لیکن چھوکرے لوگ لڑائی لگاتے ہیں نا، یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ بھئی گلی سے جانا کیسے شرک ہے؟ یہ بدعت ہے کیسے؟ نہیں میرے عزیز، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں، غور کریں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، وہ دن بھی پیر کا دن تھا، اتفاق سے وہ تاریخ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جب آئے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے پھیل گئے تھے کہ چلنے کو جگہ نہیں تھی، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی اور ننھی ننھی بچیاں بنو نجار کی دف بجا رہی تھی اور نعت گنگنا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم مدرسوں کے جلسے پہ بھی خرچ کرتے۔ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے گلیاں نہیں سجائی میلاد کے موقع پہ، تو حضور علیہ السلام کے اصحاب نے ختم بخاری کا کوئی جلسہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی بچے ایسی بات کرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کی وجہ سے آپ علماء میں اختلاف پیدا نہ کریں، آپ ایسی بات نہیں کیا کریں، اس سے اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کے موقع میں مٹھائی نہیں بیٹھنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کون گھر ایسا ہے جہاں اپنے بچے کی پیدائش کے موقع میں مٹھائیاں نہیں بیٹھ؟ جب خود کا وہ بیٹا جو دلہن آنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے الگ بھاگ جائے گا، تجھے رلائے گا، تو اس کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹتا ہے، تو وہ آمینہ کا لال جو تجھے قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا، اگر ان کی آمد پہ خوشی مناتا ہے تو تجھے کرنا کیا ہے؟ بات اصل میں نصیبے کی، دیکھو میں کہتا ہوں مقدر کی ہے، برا نہیں ماننا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو امام حسین کی شہادت کو سن کے روتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مقدر کیا ہے، کوئی اس جدائی پہ رو رہا ہے، کوئی سر حسین کی شہادت پہ رو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ 15 اگست کی مٹھائیاں بانٹے، کوئی بچے کے برتھ ڈے پہ مٹھائیاں بانٹے۔ میں 15 اگست کے حوالے سے کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اس وقت مٹھائی بانٹے، کوئی بچے پہ مٹھائی بانٹے، کوئی سگائی پہ مٹھائی بانٹے، اور کوئی آمینہ کے لال کی آمد پر خوشی منائے مٹھائی بانٹے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، تقدیر کی۔ کوئی کھڑا ہو جھنڈے کے لیے، کوئی کھڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ اور تقدیر
قدرت کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو بات دور نہ نکل جائے، میں آپ سے کہتا ہوں ایسی بات، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی. اور بچوں سے تو کہتا ہوں کہ تم بولا ہی نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے نہ بولا کرو، علماء پر چھوڑو. واقعی جو لوگ علماء میں سے ہیں ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے ہر دور میں رسول اللہ کا ذکر ہوا، حضور کی میلاد پڑھی گئی. میلاد کے انداز الگ الگ تھے، طریقے الگ تھے. جیسے آج پڑھانے کا انداز الگ ہے. پہلے رسول اللہ کے دور میں پڑھائی ہوتی تھی تو صفہ کے چبوترے پہ ایک اوٹے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صحابہ کو پڑھاتے تھے. آج بتائیں اگر راجہ نگر میں موٹا بنا کر کے، ابھی تو حالیہ میرے بھائی مالیگاؤں میں بھی جلسہ کرو نا، چٹائی بچھاؤ تو وہ بولتا تو بیٹھ، وہ بولتا تو بیٹھ، ادھر ادھر گھومتے رہتے، کوئی چٹائی پہ نہیں بیٹھتا. تب علماء نے مجبوراً کرسیاں رکھنا شروع کی کہ بھائی لوگ نیچے نہیں بیٹھتے کرسیاں. دیکھو پہلے لوگ چٹائی پہ بیٹھ جاتے تھے، ابھی نہیں بیٹھتے مالیگاؤں کے لوگ. اور جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے. لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو مجبوراً کیا کرے، تو پھر بٹھانا پڑتا ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے. تو پھر بھی وہ کہتا ہے تو، وہ کہتا ہے تو، کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے گھٹنوا میں درد ہے، کوئی کہتا ہے اس میں درد ہے، اس میں درد. حالانکہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے رات کے 2 بجے برابر کھڑے رہیں گے کہ ابھی یہ جہنم کھانا کھلے گا تو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے. اس کے لیے برابر ان کو طاقت قوت سب آ جاتی ہے. لیکن شیطان ورگلاتا کہاں ہے جہاں دین کی بات آتی ہے. تو یہ چیز ہے، اگر آج اوٹا بچھا بنا کر کے یہ حضرت حافظ فاروق صاحب یا رلوی صاحب بخاری پڑھانے بیٹھ جائیں تو کوئی اوٹے پہ بخاری پڑھے گا؟ کوئی اوٹے پہ دین حاصل نہیں کرے گا. ابھی تو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے کہ ایسی ہے کہ نہیں ہے، انتظام ہے کہ نہیں ہے. مدرسے میں اچھا انتظام جب تک نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں. تو ہر چیز بدلتی رہی، بدلتی. ایک بات آپ سے کہوں میرے بھولے بھالے بھائی، اگر تو کہتا نا رسول اللہ کے دور میں جیسی میلاد منائی جاتی تھی ویسے آج منائے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا رسول اللہ کے دور میں جیسی نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ویسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا. اگر اس نماز پہ اپنی نماز کو جانچو گے تو آپ کی نماز اور میری نماز، میری بھی نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں. کتنوں کا دل حاضر ہے بتائیں نا، کتنوں کا دل حاضر ہے؟ یہ 4 رکعت کی نیت کرتے 3 پہ سلام پھرتے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے نا. جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیروں میں 3 پر سلام، کبھی کبھی پھر. بھئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نماز، مجھ سے بھی ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے. اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سورہ فاتحہ بھی کبھی زبان پہ نہیں آتی. ایسا پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ. انسان ہے بھائی، نسیان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے پر جو ہے وہ انداز بدلتے ہیں. تو حضور کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے. کہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں. سوچو تو صحیح، بچے کو ٹیوشن پہنچانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ کارخانے کا وہ مزدور آج نہیں آیا تو لانے کے لیے کہاں جانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ پھر اس کے بعد بیوی کو جمعہ کرنے کے لیے پہنچانا ہے، یہ کہاں سوچتے ہو؟ یہ ساری بکھڑے تو تم نماز میں سوچتے ہو نا. حالات یہ ہیں. اور کیا کیا نہیں سوچتا آدمی. چھوڑیے یہ ساری بات. حتیٰ کہ اگر موبائل کا وہ میسج کی ٹون بچ جائے نا تو بھی دماغ میں آتا ہے کہ کس کا آیا ہوگا. یہ سب چیز ہے. کون سی نماز ہے؟ تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں، بہت لوگ بھولے بھی ہیں نا، کچھ بھولپن میں کہہ دیتے کہ بھئی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو ابھی کیوں کرے ایسا. کہا حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. تو ایسی بات نہ کیا کرو. امت میں محبت کرو. محبت دیکھو کسی بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے سور کھانے سے بڑا گناہ. توجہ آپ کی، سور کھانا حرام ہے نا، سور کھانے سے بڑا گناہ. شراب پینا حرام ہے نا، شراب پینے سے بڑا گناہ. زنا کرنا حرام ہے نا، زنا کرنے سے. سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امت کو بانٹنا، امت میں اختلاف پیدا کرنا، امت کو لڑانا. حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے. تو آپ اس طرح سے امت کو نہ بانٹیں. امت کو ہر دور میں اتحاد کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے. اور نقطہ اتحاد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے. ہم پوری امت کو حضور کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں، یمن والوں کو، شام والوں کو، مصر والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو. اور اللہ کے رسول نے اپنے دور میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا تھا مدینے میں. صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، صدیق فاروق مکے کے تھے، سعد ابن عبادہ مدنی تھے. گویا کہ حضور نے عرب و عجم کو اپنے عشق کے نام پر جمع کر دیا تھا. اور آج بھی امت
اگر جمع ہو سکتی ہے تو ذات رسالت محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہو سکتی. اسی لیے ہمیں حضور کی تعریف کرنا چاہیے, حضور کی تعظیم کی بات کرنا چاہیے. تو بات ختم کرتے ہیں, ٹائم پورا ہوتا ہے, کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ, تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. علی کے آنسوؤں کا مقدر کیا ہے کہ عشق نماز میں اطاعت رسول میں نکلے ہیں, آنکھوں پر آئے ہیں اور رسول اللہ کے رخسار پر نچھاور ہوئے. آنسو گرم ہوتے ہیں اس لیے کہ دل سے نکلتے ہیں. حضور کے چہرے پر رخسار پر آنسو آئے. حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا علی کیا ہوا؟ اس کی حضور میری نماز چلی گئی, نماز نہیں پڑھی تھی, نماز چلی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی, اللہ علی, توجہ کر, علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے. دعا کا انداز دیکھیں, سو کون رہا تھا؟ توجہ آپ کی, سو کون رہا تھا؟ حضور. سو کون رہا تھا؟ حضور. دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے. سورج پلٹا دے, پتہ چلا رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے نبی کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا, سورج پلٹا دے. تو روایت میں آتا ہے سورج جہاں غروب تھا وہیں سے نکلا. سورج اس کو کہتے ہیں الٹے پیر پلٹنا. اس پہ بات ختم کروں گا. علی نے تو احترام کیا, تعظیم کی مولا علی نے, اور ان کے لیے سورج پلٹ آیا. اور گویا کہ ہماری جماعت کے بڑے مفکر خطیب کہا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر دن علی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے, آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ جب تک آپ نہ پڑھیں گے آج میں نے غروب نہیں ہونا. دیکھو یہ تعظیم رسول کی بات ہے, احترام مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن بات سمجھیں آپ, اللہ اکبر, علی یہ مرتضیٰ کے لیے سورج تو پلٹ آ گیا, آپ کی نماز بھی ہو گئی. لیکن سورج آنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے. ایک یہ سورج غروب ہوا, کہاں غروب ہوا؟ کہاں غروب ہوتا ہے سورج؟ تو بول دینا کہاں ہوا سورج غروب؟ کہاں ہوا؟ مغرب میں. تو جب بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نکلتا کہاں سے؟ تو ایسا ہوتا نا, غروب ہوا مغرب میں, پھر گھوم کے آتا, پھر مشرق سے نکلتا, وہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ تب بھی تو اثر ہو جاتی نا. لیکن ایسا نہیں ہوا. سورج نے بھی تعظیم رسول کی. کیوں؟ وہ گھوم کر نہیں آیا, وہ گھوم کر بلکہ کیسے آیا؟ الٹے پیر. اس کو تھوڑا سمجھ لیں, میں یہاں بات ختم کرتا ہوں, آپ بیٹھے رہیں, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے آنے کے دو طریقے, آنے کے, توجہ کریں, میں جا رہا ہوں, آپ نے کہا امین ادھر آ, تو میں یوں گھوموں پھر آؤں, جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آیا نا؟ ایسے پلٹ کر آیا نا؟ جی حضرت یہ بھی تو بات مانی, میں نے مانی کہ نہیں مانی؟ استاد میرے موجود ہیں, انہوں نے پوچھا امین ادھر آ, ادھر آ, تو میں ایسے گھوما پلٹا, جی حضرت فرمائیں, آ گیا. لیکن امین ادھر آ, تو میں جا رہا تھا, میں ایسے ہو گیا, جی فرمائیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے مجھے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا, ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب ایسے گھوم کے آتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے, لیکن پچھلے پیر پلٹ کے آتے ہیں وقت نہیں لگتا, فوراً آدمی پلٹ کر آتا ہے. تو سورج کو اشارہ کیا نا, تو سورج کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ پلٹ کر جاؤں. اگر پلٹ کر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا, بلایا نبی نے ہے, ٹائم نہیں لگنا چاہیے, اس لیے سورج الٹے پیر پلٹا. امام کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاند. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا اس طرح سورج پلٹا, اس طرح سورج الٹے پیر پلٹا, جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکلا. گویا پتہ چلا, توجہ ہے آپ کی, پتہ چلا سورج نے حضور کا احترام کیا, تعظیم کی. کیا صلہ مل گیا؟ اب قیامت تک
نماز کا وقت مولانا کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا, مفتی صاحب کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا. کس کو دیکھ کر طے ہوگا؟ سورج کو. سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے, نکل جائے تو اس کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے, نیزے کی طرح نیزے اتنا بلند ہو جائے تو چاشت پڑھی جاتی ہے, اور جب سر سے ڈھل جائے سورج ظہر پڑھی جاتی ہے, پھر سورج اتنا ڈھل جائے کہ نظر جمنے کے قریب آ جائے عصر پڑھی جاتی ہے, غروب ہو جائے تو مغرب پڑھی جاتی ہے, سورج کا اثر شفق کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر کیا پڑھی جاتی ہے؟ عشاء پڑھی جاتی. یہی تو ہے نا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, گویا کہ نماز کے اوقات سورج کو دیکھ دیکھ کر طے ہو رہے ہیں. قدرت اشارہ دے رہی ہے, سورج نے اپنی انا کو میرے محبوب کے قدموں میں فنا کر دیا. قیامت تک کے لیے عبادتوں کا ٹائم سورج کے لیے, سورج کے حوالے سے طے کرنے کے لیے تمہیں پابند کر دیا گیا. پتا چلا جو ان کی تعظیم میں جھک جائے, جو ان کی تعظیم میں اپنے آپ کو فنا کر دے, کیا ہو کیا ہو کیا ہو؟ یہی ہو کہ اللہ رب العزت اسے عزت عطا کرتا ہے. دو چیزیں ہیں, نمازیں طے ہو رہی ہے سورج کو دیکھ کر, یہی ہے, اور تمہارے روزے طے ہو رہے ہیں کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کر؟ چاند نکلے تو روزے شروع کرو, چاند نکلے تو روزے. اے چاند تیری کیا خصوصیت ہے؟ سورج کی تو سمجھ میں آ گئی, فلسفی نے بیان کر دیا, تیری کیا صورت ہے؟ تو چاند کہے گا کوئی ٹوٹنا گوارا کرتا ہے؟ ٹوٹنا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا, ٹوٹنے والا بے قیمت ہو جاتا ہے. لیکن چاند کی طرف جب محبوب نے اشارہ کیا تو چاند نے یہ نہیں دیکھا میں ٹوٹ جاؤں گا, بے قیمت ہوتا ہوں تو ہو جاؤں, لیکن یار نے اشارہ کیا ہے ٹوٹ جاؤں گا. وہ کیا ٹوٹ گیا؟ خدا نے اتنی عزت عطا کی کہ وقت کا بڑا شیخ الحدیث بھی اس کو دیکھے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ عید ہو گئی. ایک ساتھ ہزاروں شیوخ الحدیث بھی کہہ دیں اس کو دیکھے بغیر کہ عید ہو گئی. کہا مولانا آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم عید نہیں منا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک چاند نہیں دکھے گا عید نہیں ہوگی. پتا کیا چلا؟ چاند چاند ہے, ایک سیارہ ہے, محبوب کے اشارے سے کیا ٹوٹ گیا. خدا نے کتنی عزت عطا کی کہ جس کی دیدار کو, جس کے چہرے کو پورے سال جلسے میں دیکھنے لوگ ترستے ہیں, وہ بھی 29 تاریخ کو چاند کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چاند بتا رہا ہے محبوب کی تعظیم میں ٹوٹ کیا گیا. خدا نے مجھے اتنی عزت عطا کی. ہر ٹوٹنے والا بے قیمت ہوتا ہے, لیکن یار کے ہاتھوں سے جو ٹوٹ جائے اللہ اس کی قیمت کو بڑھا دیا کرتا ہے. اگر چاند اور سورج احترام کرے, تعظیم کرے, مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو اللہ چاند اور سورج کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے. اگر امتی فرما بردار ہو جائیں تو اللہ امت کو کیا مقام عطا فرمائے گا. اس لیے امتیوں فرما برداری کرو, اپنے نبی کی آمد پہ خوشی مناؤ, لیکن شریعت کی حدوں میں رہ کر ڈی جے بجانا اور لوگوں کی نیندیں حرام کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا یہ اچھی بات نہیں. اپنے مذہب کی تعلیم ہے, اگر کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت قرآن نہ کرو کہ اس کے نیند میں خلل نہ آئے. بیمار اگر کوئی ہے وہاں چلا کر قرآن نہ پڑھو کہ اس کی بیماری میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. تو جب زور سے سونے والوں کی نیند کا خیال کر کے, بیماروں کا خیال کر کے ذکر اللہ نہیں کر سکتے, تلاوت نہیں کر سکتے, تو یہ جو رات رات بھر آپ ڈی جے لگا کر کے پورے محلے کی نیند خراب کرتے ہیں, یہ شریعت کا طریقہ نہیں. ہاں جو ہمارے علماء نے نعت پڑھی ہے وہ بھی نعت اس طرح پڑھی ہے, ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ پڑھی ہے, اور اس طرح نعتیں بھی وہ پڑھی ہے جس میں غیر شرعی اشعار نہ ہو, صحیح لکھنے والوں نے لکھا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے محلے میں جو ہے وہ پڑوسیوں کو کچھ شیرنی تقسیم کیجئے, غریبوں کا خیال کیجئے, یتیموں کا خیال کیجئے, بیواؤں کا خیال کیجئے. نعت شریف کی محفل سجائیے, میلاد شریف کی محفل سجائیے. ابا حج سے آتے ہیں تو آپ کے دروازے پہ لگا ہوتا ہے نا مرحبا حرم پاک سے آنے والے, تو حرم پاک سے آنے والے کے لیے لائٹنگ لگاتے ہو, تو جس نے اس حرم کو حرم بنایا ہے اس کی آمد پر بھی کبھی لگا لیا کرو تاکہ لگے کہ آپ بھی اس کے ہو. ابا سے پیار کرتے ہو تو اس سے بھی کرو. یہ حرم کیا تھا؟ 3
360 تو اس کے اوپر بت رکھے ہوئے تھے، لات حبل عزا منات کیا کیا اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے، جس نے قل جاء الحق وزهق الباطل کہہ کر سب کو صاف کر دیا، وہ وہی تو آمینہ کا لال ہے۔ وہ آئے اور کعبۃ اللہ کو پاک کیا، جس نے کعبے کو کعبہ بنایا۔ حرم سے آنے والے کے لیے آپ لائٹ لگاتے ہو میرے بھائی، تو جس نے حرم کو حرم بنایا اس کے لیے بھی تھوڑا لگا لیا کرو۔ اور آپ حضرات جو ہے اپنے اپنے پارٹیوں کے جھنڈے اپنے گھر کے چھتوں پہ لگاتے ہو، تو محمد الرسول اللہ کی پارٹی کا جھنڈا بھی لگا لیا کرو، اس لیے کہ کون سا جھنڈا کام آئے گا نہیں پتا، لیکن رسول اللہ کا جھنڈا تو ضرور کام آئے گا نا، لواء الحمد ہوگا حضور علیہ السلام کا۔ تو یہ بات اظہار محبت ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، میں فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہوتی فرض واجب نہیں ہوتی، لیکن محبت کی نشانیاں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، آپ نے اٹھا لیا اور چوم لیا، پورے مجمع کو بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کے دل میں بچے کے لیے کیا ہے، بولو بچے کو چومنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چوما کیا، مجمع کو پتا کیا چل گیا، آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں، نشانی ہے محبت کی۔ آپ نے استاد کے ہاتھ چومے، پتا چل گیا استاد سے آپ کو محبت ہے، تعظیم ہے۔ اور کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ہر چیز فرض و واجب نہیں ہوتی، کچھ نشانیاں ہوتی محبت کی، اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا غسالہ آپ نے شروع میں سنا، کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کو سینے پہ ملو، چہرے پہ ملو، کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ چہرے پہ ملو، سینے پہ ملو، لیکن بولو صحابہ نے ملا کہ نہیں ملا، وجہ اس عشق تھا۔ تو یاد رکھیے عشق یہ ساری باتیں سکھاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔